وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان تھا، جس میں آپ نے کل علم دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ ان تعریف ربک، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ دوسرا ان تعریف ما صنع بک، جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان کی معرفت حاصل کرو۔ اور تیسری چیز ان تعریف ما طلب منک، یہ دیکھو سمجھو کہ خدا نے تم سے کیا مانگا ہے یا کس چیز کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ طلب کبھی کسی فعل کو خدا طلب کرتا ہے، یہ کام کرو، کبھی کسی فعل کے ترک کو طلب کرتا ہے۔ طلب میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، واجبات کو بجا لانے کا کو طلب کرتا ہے اور ہم سے گناہوں کو، محرمات کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دونوں میں طلب ہیں، ایک میں طلب فعل ہے اور دوسرے میں طلب ترک فعل ہے، دونوں اس میں آتی ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہیں ان میں سب سے اہم جو فروع دین ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بہت سارے قرآن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ نماز کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اسلام میں کل 6 نمازیں فرض ہیں، 6 قسم کی نمازیں فرض ہیں۔ ایک نماز یومیہ، یہ ابھی جس سے ہم فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نماز یومیہ، بعض علماء نے، فقہا نے یہ نماز یومیہ، یہ جو ادا کر کے 5 وقت کی نماز میں سے کسی بھی نماز کو بر وقت ادا کرتے ہیں، اس کو الگ نماز قرار دیا ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے اس کو بجا لانا بھی واجب ہے۔ ان دونوں کو دو نمازیں شمار کیا ہے، یعنی نماز یومیہ جو ادا پڑھتے ہیں، بر وقت پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ نماز اگر بر وقت نہ پڑھ سکے، ظہرین کی نماز غروب آفتاب میں نہ پڑھ سکے، قضا بجا لانا ہے۔ نماز یومیہ کو ادا بجا لانا یہ ایک واجب نماز ہے، بعد میں ان کو قضا بجا لانا وہ بھی ایک واجب نماز ہے۔ بعد نے قضا کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ یہ یومیہ میں آ جاتا ہے۔ نماز یومیہ ہے، روزانہ کی نماز چاہے آپ ادا پڑھیں یا قضا کر کے پڑھیں، یہ نماز یومیہ میں آ جاتا ہے۔ دوسری جو نماز ہے وہ نماز آیات ہے۔ نماز آیات، نماز آیات آیت اللہ سیستانی کے مطابق یہ وہ سورج، لفظ کیا ہے، گہن ہے نا، سورج گہن، چاند گہن اور زلزلہ، یہ 3 جو علامتیں ہیں۔ آیات آیت کی جمع ہے، نشانیاں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گویا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ تو زلزلہ اور آپ کا چاند گہن اور یہ ان کے نتیجے میں چاہے آپ کو کوئی خوف لاحق ہو یا نہ ہو، گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، ہر حالت میں یہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ نماز آیات جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی سخت قسم کی آندھی آتی ہے، دن کو جیسے کہتے ہیں ستارے نظر آ گئے، ایسی کوئی زلزلہ نہیں، کوئی پہاڑ گر گیا کسی وجہ سے، اگر ان کی وجہ سے خوف لاحق ہو تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب کے طور پر ان کے لیے بھی نماز پڑھے، ورنہ واجب یہی جو ہے وہ 3 ہیں۔
اچھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ کب تک یہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ یعنی یہ ان کا وقت نکلتا کب ہے؟ یعنی چاند یا سورج کے مکمل صاف ہونے تک جو ہے وہ اس کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے. ادھر چاند گرہن یا سورج گرہن شروع ہوا اور مکمل صاف ہونے تک اس کو ادا بجا لانے کی کوشش ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ یعنی اتنا اس کو وہ دیر نہ لگائے، تاخیر نہ کرے کہ صاف ہونا شروع ہو جائے. یہ باقاعدہ اخبارات میں آتا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ یعنی قبل اس کے کہ صاف ہونا شروع ہو آپ نماز آیات کو پڑھ لیں. لیکن واجب یہ ہے کہ یعنی اس کے آخر تک جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے. یہ نماز آیات ہے